انا انزلناہ، میں ان صورتوں کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ کو کم از کم یاد ہوں گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابھی تب شروع میں کہا تھا ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں، ہم کا لفظ تو ہم ہمیشہ شروع سے آخر تک ہم ہی استعمال ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، بإذن نہ نہیں، ہماری مرضی سے، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن نے بار بار جہاں اس کا استعمال کیا ہے فوراً اللہ کی توحید بھی واضح کر دی، فوراً ایک لفظ سے یا ایک تعبیر سے وہ بات سامنے دوبارہ آ جاتی ہے. جی اوکے، آپ کا سوال ہے، میں نے بتایا تھا انا میں ہے اور یہاں انا ہم ہے، تھوڑی سی گرامر سیکھنی پڑے گی. تو یہ اگر انی ہوتا تو یہ میں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اردو میں ہے نا میں اور مجھے اور میری، تینوں لفظ کس کے لیے ہیں؟ میرے لیے ہے. اسی طرح نحنو، نا، وہ دونوں ہم کے لیے ہیں، اور انا اور نی اور ای وہ میرے لیے ہیں. جب انا آ جاتا ہے تو ساتھ میں انا نحنو نہیں کہتے، انا کہتے ہیں ہم کے لیے. اگر یہ انا ہوتا تو یہ انا نہ ہوتا، انی ہوتا، انی ہوتا. جی ٹھیک، بے شک ہم. تھوڑی سی گرامر، تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی ہوگی گرامر سیکھنے سے، لیکن پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، ویسے عربی ہوتی ہے، شروع میں تکلیف ہوتی ہے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. اوکے، اب ہم بات کریں گے جملے کی ساخت کے بارے میں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. میرے بچے نماز کو قائم کر، اچھی بات کی طرف تلقین کر، برے کام سے روک، اور جو کچھ بھی تجھے اسٹرائک کرے، جو کچھ بھی تیری طرف آئے اس پر صبر کر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بہت یعنی عزیمت والے کاموں میں سے ہے. عزیمت عربی میں پتہ نہیں اردو میں کیا صحیح لفظ ہوگا، جو کمٹمنٹ جو زیادہ دکھاتا ہے نا اور ہمت دکھاتا ہے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے، اس طرح سمجھنے بات کو. ان ذلک من عزم الامور، یعنی یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، اس سے بہت ہمت، اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح آگے کہہ دیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں تمہارے اموال میں اور تمہارے اپنے معاملے میں بہت سارے امتحانات دیے جائیں گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں بہت ساری تکلیف دینے والی باتیں سننے کو ملیں گی ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. بہت ساری تکلیف اذیت دینے والی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی اس کی، اور تسمعن میں ہے لازماً سننے کو ملیں گی، بے شک سننے کو ملیں گی. پھر کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم پھر بھی صبر کرو اور تقوی کو تھامے رکھو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر یہ تو بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. دوبارہ وہی تعبیر استعمال ہو رہی ہے نا، لیکن تھوڑی سی اس میں زیادہ توکید ہے کیونکہ فا کا اضافہ کیا گیا ہے پہلے سے، اس میں بھی ایک ذرا کلام میں زور زیادہ آ جاتا ہے. اور آپ دیکھو گے پہلی میں کہا تھا جو بھی مشکل آئے اس پہ صبر کرنا، لیکن یہاں پر کچھ مزید بات کی ہے نا، کہا ہے کہ تمہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، طرح طرح کے امتحان لیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کہا صبر بھی نہیں کرنا، صبر کے ساتھ کیا کرنا، ساتھ تقویٰ بھی تھامے رکھنا. تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن ایک بہت ہی زیادہ مزید زور کے ساتھ گرامر کے اعتبار سے ایک تیسری مرتبہ یہ تعبیر، یہ محاورہ استعمال کیا گیا، وہ تیسرا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ، اور إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہ جو لام ہے نا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس کو عربی میں لام التوکید بھی کہتے ہیں، لام القسم بھی کہتے ہیں، یعنی قسم ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی یہ جو تیسری دفعہ یہی محاورہ استعمال ہوا سورۃ الشورى میں، اس میں زیادہ زور ہے باقی دونوں کی نسبت. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ زور کیوں دیا گیا اور ان میں زیادہ زور اور بنسبتاً کم زور ان میں کیوں ہے؟ صبر کے دو پہلو ہیں یہاں پر. ایک ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ جوابی کارروائی کرنے کی آپ کے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس وہ اقتدار ہے کہ آپ اس کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی کر سکیں. آپ کے پاس اب کیا چارہ ہے؟ صبر. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہلی آیت میں بھی جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر آئے اس پر صبر کرنا. اچھا پہلے انسیڈنٹلی یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں، خاص کیونکہ ہم اردو سپیکنگ لوگ ہیں، تو
اردو میں کچھ الفاظ جو قرآن میں بھی آتے ہیں نا، ہم اس کا غلط معنی لے لیتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال مصیبت ہے. مصیبت اردو میں کوئی اچھی چیز کے لیے بری چیز کے لیے کہتے ہیں، بری چیز کے لیے کہتے ہیں. عربی میں اصابہ ثواب سے نکلا ہے. ثواب کہتے ہیں جب تیر مارو اور بالکل صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگے نا، وہ ثواب ہے. اسی لیے نئی عربی زبان، جدید عربی زبان میں بھی دو، جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط، وہ کہتے ہیں ثواب ام خطا. ثواب ام خطا، خطا غلط کے لیے اور ثواب صحیح کے لیے. اصابہ کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنے ٹارگٹ پہ صحیح سے جا کے لگے. تو جب تیر صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے تو وہ مصیب ہے، وہ تیر مصیب ہے. اور بہت سارے تیر، ہر ان میں سے ہر ایک تیر اپنے اپنے ٹارگٹ پہ جا کر صحیح طریقے سے لگے اپنے ہدف پر، تو وہ مصیبہ ہے. جو چیز مجھے آ کر لگنی تھی، جو تجربہ مجھے ہونا تھا، جس چیز کا مجھے سامنا کرنا تھا، وہ بالکل صحیح ٹارگٹ پر آئی ہے، اسی نے آنا تھا. اور یہ اصابہ عربی میں صرف برے کے لیے نہیں، اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا. ہمارے اوپر تو کچھ آئے گا نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے کھاتے میں لکھا ہے، ہمارے خلاف نہیں لکھا. الا ما كتب اللہ علینا، لا لا لا، الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہمارے لیے لکھا ہے. تو مصیبت کا لفظ اردو میں ہم برے کاموں کے لیے، جو بری چیز آپ کو آ کے لگ جائے اس کے لیے مصیبت. عربی میں مصیبہ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خیر. تو یہاں پر وَلَمَنْ صَبَرَ وَذَكَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھیں، آپ فرض کریں یہ ہوتا رہتا ہے، یہ لوگ قرآن کی کاپی کو جلا رہے ہیں، یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، رائٹ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، رائٹ. اور پھر ہمیں آتا ہے غصہ کہ اس کی کوئی جوابی کارروائی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اس میں نے بہت عرصہ پہلے ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ ہم کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پھر کس طرح ہم ایکچولی جانے بغیر صحیح علم کے ہم ان کا فائدہ کرا دیتے ہیں. کیونکہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اوپر اٹینشن لائیں، اور ان کو اٹینشن باقی تو کوئی دیتا نہیں. کون دیتا ہے انہیں ساری اٹینشن؟ ہم دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے، ان کو شاعر کہا جا رہا ہے، انہیں کذاب کہا جا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. جواب میں کیا کرو؟ اعرض عنہم، چھوڑ دو انہیں، تولی عنہم، پیٹ دکھاؤ انہیں. بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. تو خیر وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بات یہاں پر جو سمجھنے کی اس کانٹیکس میں ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار صبر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریاکشن نہ دیں، یا تو اس لیے کہ اس ریاکشن کا ٹائم نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ریاکشن کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. جو مکے میں صحابہ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ جوابی کارروائی کر بھی نہیں سکتے تھے. وَلَمَنْ صَبَرَ، تو وہاں پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لقمان کی آیت مکے میں آئی ہے. لیکن ایک اور صبر کا امتحان ہے، وہ ذرا زیادہ مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ ایک زمانے میں طاقتور تھا اور آپ کمزور تھے، لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے اور آپ طاقتور ہو گئے، اور اب وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ جب آپ کے سامنے ہے تو وہ جو پہلے کا کھاتا تھا وہ اب بیلنس کرنا ہے، آگے سے اس کو جواب دینا ہے. اس نے وہ 4 سال پہلے جو تھپڑ مارا تھا، اب آپ کا ٹائم آ گیا کہ میں بھی ذرا سکور برابر کروں. اس وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس وقت بدلہ نہ لینا، یہ بھی صبر کا امتحان ہے کہ نہیں؟ صبر کا بہت بڑا امتحان ہے. اور دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، صبر تو آپ کرو گے، لیکن 2 چوائسز ہیں، یا صبر کرو گے یا رو گے. اس کے علاوہ کیا کر لو گے؟ لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اور پھر بھی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اور آپ معاف کریں گے، یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اور ساتھ ہی معاف بھی کیا، یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ان آیات کا تعلق اصل میں بدلے سے ہے، بدلے کی حکمت اور بدلے کو سمجھنا. قرآن میں وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کارروائی کرے تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ٹرن دی ادر چیک، دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے کوئی تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیں، رائٹ؟ ٹرن دی ادر چیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کے جواب میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی مدد کرتے ہو یا اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہو، تو کیا آپ پر مذمت ہوگی؟ نہیں. فَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. آپ ان کے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا جا سکتا جو ظلم کیے جانے کے بعد جواب دے رہے ہیں، جوابی کارروائی کر رہے ہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. کیس تو ان کے خلاف ہو جو زیادتی کرتے ہیں، کیس تو ان کے خلاف ہو. تو پھر تین آپ کے پاس پاسبلٹی، تین امکانات آ گئے. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، تو تین اختیار ہے میرے پاس. ایک اختیار ہے اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا، میں اس کو 4 ماروں گا، ایک اختیار ہے میرے پاس. دوسرا اختیار کیا ہے؟ اس نے ایک مارا ہے اور میں نہیں ماروں گا، وہ تو تیسرا اختیار ہے. اس نے مجھے ایک مارا، میں بھی اسے ایک ماروں. ایک پہلا تھا اس نے مجھے مارا، میں اس کی ساری فیملی کو اکٹھا کر کے سب کو تھپڑ ماروں گا، وہ پہلا اختیار ہے. دوسرا اختیار ہے اس نے ایک مارا، میں بھی ایک ماروں گا. پہلا والا ہوگا ظالم، ہے نا، منہم ظالمن، ٹھیک ہے آپ نے کیا لیکن حد سے زیادہ کیا. ومنہم مقتصد، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اعتدال سے کام لیتے ہیں، میرے ساتھ اتنا ہوا میں بھی اتنا ہی کروں گا. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اچھائی میں آگے نکل جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ معاف کیا. 3 امکانات ہوئے نا. لیکن دوسرے امکان میں ایک خطرہ بھی ہے، انصاف والے امکان میں. اس نے مجھے تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے 50 کلو. میں نے اسے تھپڑ مارا، میرا ویٹ ہے 120 کلو. میرے تھپڑ میں اس کے تھپڑ میں تھوڑا سا فرق ہوگا. میرے تھپڑ کے بعد تھوڑی کریم لگانی پڑے گی، اس کے تھپڑ کے بعد، میرے تھپڑ کے بعد اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. فرق آ گیا کہ نہیں؟ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ یعنی انصاف کر رہے ہیں، اقتصاد کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ نکل جائیں. اس کا خطرہ رہے گا نا، اس کا خطرہ ہمیشہ رہے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسینٹیو دیا ہے، ہمیں ایک طرح سے حوصلہ افزائی کی ہے کہ ایک آپ کو حق رہے گا انصاف پرسو کرنے کا. آپ پہ کوئی مذمت نہیں کی جائے گی اگر آپ انصاف پرسو کریں. آپ معاف نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ معاف کرتے ہو تو آپ کے لیے ایک خاص انعام ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ان لوگوں کو محبت سے درگزر کر دینا چاہیے اور ان کو صفا پلٹ دینا چاہیے. پلٹ دینا چاہیے سے مراد ہے کہ جو بات پہلے تھی وہ دوبارہ نہیں واپس ہو سکتی. یاد ہے میں نے پچھلے سال معاف کیا تھا تمہیں، نہ وہ صفحہ پلٹ چکے، اس کو دوبارہ پیچھے نہیں پلٹنا. صفحہ صفحے سے ہی نکلا ہے، صفحے کو پلٹ دو، دوبارہ واپس نہیں آنا اس کی طرف، ٹھیک ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگوں کو محبت نہیں ہے اس چیز سے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ لازماً نہیں کہا کہ معاف کرو، لیکن اگر معاف کرنے کی اتنی ہمت ہے کہ معاف کر سکتے ہو تو اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور ان آیات میں جب کہا نا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، انہی آیات میں کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا، اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا کہہ دیں گے اس کو جنات ملیں گی، اس کو باغ ملیں گے، اس کو دریا ملیں گے، اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو کبھی کبھار یہ بھی ہمیں ذہنیت ہمیں تیار کرنی چاہیے اپنے اندر کہ جو قرآن بات کر رہا ہے نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان کر کے سمجھاتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان نہ کرنے سے بھی سمجھاتے ہیں. واضح کیے بغیر زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ٹیچر کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے نا. ٹیچر کبھی کبھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہو اس کا جواب بعد میں سمجھ آئے گا. اگر ابھی میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو یہ والا درس بھی خراب ہو جائے گا اور اگلے 6 لیکچر بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے گی. تو آپ کا دھیان، آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟
جو صحیح ٹیچر ہوتا ہے نا وہ گوگل نہیں ہوتا، اس میں جو بھی انٹر کرو اس کا وہ جواب دینا شروع کر دے گا، ورنہ ساری تعلیم خراب ہو جائے گی. کبھی کبھی ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے اس کا جواب ابھی نہیں، اس بارے میں تفاصیل نہیں دوں گا. تو قرآن آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دیتا. اور آج کل میں نے نوٹس کیا ہے جو جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے ذہنیت کیا ہے. تو لوگ اب کہتے ہیں قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں وہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں اس چیز کا جواب کیوں نہیں ہے، قرآن میں اس کی، کیونکہ ہم نے قرآن کو گوگل بنا دیا نا. اب تو گوگل میں تو میں جو بھی ڈالتا ہوں اس کا مجھے جواب مل جاتا ہے. اب قرآن میں ڈال رہا ہوں مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں مل رہا. قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے. قرآن تعلیم ہے. اگر آپ کسی کلاس میں جاتے ہو، پی ایچ ڈی پروگرام میں جاتے ہو، کسی اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہو، کلاس میں بیٹھتے ہو، اتنی مشکلوں سے آپ کو اس میں داخلہ ملا ہے، اتنا دنیا کا سب سے عظیم پروفیسر آپ کو پڑھا رہا ہے کوئی، اور پھر آپ کہو کہ اس نے آپ کو ٹیکسٹ بک پڑھایا اور اس ٹیکسٹ بک میں تو میرے فیوریٹ کھانوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے، ویکیشنز کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں وہ اس کتاب میں ہونی ہے. آپ یہاں سیکھنے آئے ہو یا اپنی خواہشات پوری کرانے آئے ہو. تو یہ ذہنیت ہمیں بدلنی ہوگی قرآن کے بارے میں کہ ہم کس قسم کے سوالات قرآن کے لیے لاتے ہیں. اچھا خیر، یہ اس کے بعد میں آپ کو بریک دوں گا. یہ دماغ لڑانے والی تعبیر ہے، اور اس کے بارے میں نے جس طرح الحمدللہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا نا کہ اگر اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی، اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی. میں جن کے کام سے میں بہت متاثر ہوں، کچھ علماء ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے تاریخ میں بھی اور آج بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے، ان کے کام کو قبول کرے. ان میں سے ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی. السامرائی، سامراء سے ان کا تعلق ہے، عراق میں ہوتے ہیں. اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر مثنیٰ، وہ میرے دوست بھی ہیں، وہ بھی عراق میں، وہ بھی ان سے بھی بات چیت میری ہوتی رہتی ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن کے معجزے پر. میں 1-2 منٹ لوں گا ان کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتانے کے لیے، کیونکہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے. یہ تھے عراق میں، اور عراق میں جو بعث پارٹی ہے نا، سیاسی پارٹی، 70s میں 80s میں اس طرح، وہ لوگ سارے تھے کمیونسٹ، اور زیادہ تر وہ ایتھیسٹ بھی تھے. اور عراق میں ایک طرف تو اسلام تھا اور دوسری طرف بہت ہی زیادہ ایکسٹریم سیکولرزم تھا. اور اس زمانے میں ان کی جب تعلیم ہوئی ہے تو یہ ان کا ایک بہت فلسفی قسم کا دماغ تھا، اور یہ ان کو عربی ادب سے بہت محبت تھی. اس طرح لوگ ہوتے ہیں جن کا دینی مزاج ہو نہ ہو لیکن ان کو اردو ادب سے محبت ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ان کو عربی ادب سے، اپنی تاریخ سے، اپنی تراث سے بہت محبت تھی. انہوں نے یعنی بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی عربی ادب میں، پی ایچ ڈی وغیرہ کی، یہاں تک کہ یہ بغداد میں تمام سکولز کے جو عربی ایجوکیشن ہے اس کے وہ انچارج تھے، اور پی ایچ ڈی پروگرام میں عربی بھی پڑھا رہے تھے. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جوانی کے دور میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اذان ہو رہی ہے عراق میں، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں جاؤں نماز پڑھنے، کیا ملے گا مجھے اگر میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں، مانتا ہوں. ابھی میرے پاس نوجوانی ہے، آزادی ہے، اختیار ہے، اور میں اگر اس مذہب کو قبول کرتا ہوں تو میں اپنی آزادی چھوڑ رہا ہوں، اپنے وقت کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر رہا، اور اپنے اوپر قیدیں ڈال رہا ہوں. تو یہ میں اپنے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالوں؟ کیا ضرورت ہے مجھے یہ بات قبول کرنے کی؟ اس سے مجھے کیا ملے گا سوائے اور بوجھ کے؟ مجھے کیا ملنا ہے اس سے؟ یہ سوال تھا اس شخص کے ذہن میں. انہوں نے جب یہ ذہنیت ان کی بڑھی تو انہوں نے کیا کیا کہ عربی تو پڑھی، قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا. شعر پڑھنا ہے، تاریخی شعر اور تہذیب کے شعر، تمام شعر، قرآن نہیں پڑھنا، نہ یہ میرے لائق نہیں، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ میرے لائق نہیں ہے. یہ پی ایچ ڈی پروگرام میں تھے تو کسی نے ان کو چیلنج کیا، ایک طالب علم تھا ان کا، انہوں نے ان کو چیلنج کیا، کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ قرآن پہ تنقید لکھتے ہیں، ادبی آپ کی مہارت ہے، آپ عربی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ایسا کریں، اگر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے اپنی عربیت پر، تو آپ قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن پر باقاعدہ کرٹیسزم لکھیں. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 50s اور 60s میں خاص کر مصر میں قرآن پر بہت ساری تنقید بھی لکھی گئی تھی سیکولرزم کے دنوں میں. تو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا کہ میں لکھوں گا جی. انہوں نے قرآن کا بہت گہرائی سے مطالعہ شروع کیا. پہلی کتاب شائع کرتے ہیں، اس کا نام ہے النبوہ المحمدیہ من الشک الی الیقین، محمد کی نبوت، میرا سفر شک سے یقین کی طرف. قرآن پڑھنے سے اس انسان کے اندر ایک نتیجہ جو آیا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے میرا خیال ہے اب تک 25 یا 30 کتابیں لکھی ہیں صرف قرآن کے معجزات پر، لغت کی بنیاد پہ، صرف لغت کی بنیاد پہ. بعد میں ان کا ایک ٹی وی شو، ابھی کافی عمر رسیدہ ہے، جب وار ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی عراق میں، تو وہاں سے نکلے تھے، شارجہ پہنچ گئے تھے،
شارجہ میں کچھ لوگوں نے ان کو ریکگنائز کیا کہ یہ کون شخصیت ہیں، تو ان کو ایک ٹی وی شو بھی کرا دیا تھا. بڑا خوبصورت ٹی وی شو تھا، لمسات بیانیہ. عربی میں تم لوگوں کو جن کو عربی سمجھ آتی ہے واچ لمسات بیانیہ فی نصوص من التنزیل. تو ان کے یوٹیوب پہ اس کے کچھ کلپس وغیرہ ہیں. تو وہ شو بھی بڑا مزے کا تھا. وہ کیا تھا، ان کے ساتھ ایک میزبان بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ میزبان پوچھتا ہے کہ جی سوال آیا ہے کہ یہاں پر سماوات ہے، یہاں سما ہے، یہ کیوں ہے؟ جی ایک سوال ہے، یہاں پر اس طرح ہے، یہاں پر اس طرح ہے، یہ کیوں ہے؟ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. تو وہ ایک ایک کا نا ہر ایپیسوڈ میں وہ جواب دیتے. اور کئی سال ان کا شو چلا ٹی وی پر، اور لبنان سے، عراق سے، سعودیہ سے، سوڈان سے، صومالیہ سے، ہر جگہ سے لوگ قرآن کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. وہ شو دیکھنے کا اپنا عجیب مزہ تھا کہ قرآن کے عشق کرنے والے کہاں کہاں ہیں دنیا میں، اور کیسے کیسے سوال ان کے ذہن میں آتے ہیں قرآن کے بارے میں، اور وہ سارے سوال جمع ہو رہے ہیں. ایک بڑا خوبصورت ذخیرہ بنا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان سے میری ذاتی تو ملاقات نہیں ہوئی، فون پر ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی ہے، لیکن ان کا ایک ایپیسوڈ تھا، اس میں ان کا میزبان ان سے پوچھتا ہے، ویسے تو بہت سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی آیت ہے جس نے آپ کو بہت گہری سوچ میں ڈال دیا، آپ بتائیے. انہوں نے پڑھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف علیہم ولا هم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں کریں گے. تو وہ جو میزبان تھا شو کا وہ بھی کہتا ہے ما الاشکال فی ھذا یا سیدی، اس میں کیا مشکل ہے سر؟ تو اتنی آسان سی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کم استغرقک، کتنا وقت لگا اس آیت پر آپ کو تأملات کرنے میں؟ کہتے ہیں اس میں 2 سال سے سوچ رہا ہوں. اس آیت پہ وہ بندہ 2 سال سے سوچ رہا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. ان نے باتیں تو بہت ساری کی، لیکن ان باتوں میں سے تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا اس آیت کے بارے میں، پھر میں آپ کو بریک دوں گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے اس کا ایک مختصر سا ترجمہ سمجھ لیں اردو میں. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غم کریں گے. ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ ہیں جو غم کریں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات دیکھ لیں کہ یہاں پر خوف کا لفظ اسم ہے اور حزن غم کا لفظ فعل ہے. خوف اسم ہے اور غم فعل ہے. اسم اور فعل کی بات ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی خوف کیا ہوتا ہے، یعنی اسم کیا ہوتا ہے ہمیشگی کے لیے، اور فعل کیا ہوتا ہے ٹیمپرری ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے نا. انسان کی طبیعت میں دیکھیں، صبح اٹھتا ہے خوف ہوتا ہے دیر تو نہیں ہو رہی، کھانا کھاتا ہے خوف آتا ہے پتہ نہیں ٹریفک ہوگی راستے میں واپس جاتے ہوئے کہ نہیں، خوف آتا ہے بل پے کر دیا تھا کہ نہیں، سرجری صحیح سے ہوگی کہ نہیں، اپوائنٹمنٹ ملے گی کہ نہیں، یہ شادی ہوگی کہ نہیں، پریگنسی کیسی جائے گی، ڈلیوری کیسی ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. خوف چھوٹے اور خوف بڑے انسان کی زندگی کا مستقل حصہ ہیں. خوف کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اصل میں ہم چل نہیں، چھوٹے خوف اور بڑے خوف ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہیں. لیکن اداسی جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. کوئی پرانی چیز یاد آ جائے تو اداسی ہو جاتی ہے، پھر اس کا خیال چلا جائے اور پھر دوبارہ دوسری طرف انسان آگے مزید چلنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ خوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے اور جو اداسی ہے وہ ماضی کے لیے ہوتی ہے. خوف کا تعلق آگے آنے والی چیز سے ہے. جس ابھی ایگزام ہونے والا ہے تو شاگرد کو کیا ہوتا ہے خوف، اور جیسے جیسے ایگزام قریب آتا جا رہا ہے خوف پڑتا جا رہا ہے. جب ٹیچر پیپر رکھ رہا ہے سامنے والے کے ڈیسک پہ ہے پھر آپ کے ڈیسک پہ آتا ہے، اور جب پیپر ختم ہو جائے اور آپ کلاس سے نکل رہے ہو اس وقت اداسی ہوتی ہے. خوشی بھی ہوتی ہے ہاں. اور رزلٹ آنے سے پہلے خوف، رزلٹ دیکھنے کے بعد اداسی. ابو کو بتانے سے پہلے خوف، ابو کی گالیاں سننے کے بعد. یہ مستقبل ہے خوف، اور جو گزر گیا اس کے لیے کیا ہے اداسی. اور ماضی جو ہے وہ کبھی یاد آتا ہے کبھی نہیں آتا، وہ ہمیشہ ذہن میں نہیں رہتا، کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے. تو جو چیز مستقل ہے جو ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے وہ ہے سامنے آنے والی چیز. تو خوف کے لیے اسم کا لفظ زیادہ مناسب، اسم کا اسلوب، اور حزن کے لیے فعل کا اسلوب زیادہ مناسب ہے. پھر اس میں یہ بھی کہ پہلے کیا ہے، پہلے خوف ہے. کسی بھی چیز کے معاملے میں پہلے کیا ہوتا ہے خوف. اب وہ واقعہ گزر جائے اور وہ ہماری توقعات کے خلاف ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے اداسی ہوتی ہے. تو اسی لیے حزن پہلے نہیں ہے، خوف پہلے ہے. یہ نہیں کہا لا هم يحزنون ولا خوف علیہم، نہ ایک نیچرل سیکوینس ہے لا خوف علیہم ولا هم
یحسنون. اچھا